فیصل واڈا صاحب جو ہے ان کی سینٹ کی رکنیت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے کاغذات نامزدگی میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے چلی گئی. بڑی دلچسپی بات ہے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ قومی اسمبلی کی رکنیت میں چونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا تو اس لیے انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت چھوڑ دی اور سینٹ کے وہ رکن بن گئے. اور سینٹ کی رکنیت کے لیے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جب انہوں نے قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے جھوٹ بولا تھا تو اس کا مقدمہ ان کے سامنے آ گیا تھا. تو اب یہ بہت عجیب و غریب سی بات لگتی ہے کہ بھائی انہوں نے رکنیت اس لیے چھوڑی کہ اس کے اندر انہوں نے جھوٹ بولا تھا. تو اب جھوٹ کیا تھا؟ وہ جھوٹ یہ تھا کہ 11 جون 2018 کو جب فیصل واڈا صاحب نے کاغذات نامزدگی داخل کیے تو اس کے اندر امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ شامل نہیں تھا اور انہوں نے اپنی دوہری شہریت ظاہر بھی نہیں کی تھی. اچھا، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کے وقت وہ دراصل امریکی شہریت بھی رکھتے تھے اور انہوں نے پھر امریکی شہریت چھوڑنے کی درخواست 22 جون 2018 کو امریکی سفارت خانے میں جمع کرائی اور وہاں سے ان کو سرٹیفکیٹ ملا 25 جون کو کہ ان کی شہریت منسوخ ہو گئی ہے. اب وہ سرٹیفکیٹ مل گیا، اس کو انہوں نے بھی جمع کرا دیا تو پھر یہ صاف پتہ چل گیا کہ یہ واڈا صاحب نے جھوٹ بولا. اور وہ جھوٹ جو ہے اس نے ان کا پیچھا کیا ہے بہت دور تک. یہ بہت دور تک ان کا پیچھا کیا ہے. تو اب آپ خود سوچ لیجئے یہ سینٹ کی رکنیت بھی وہ کھا گیا ان کا جھوٹ. جی ہمارے قریبی دوست بھی کہیے یا اور ان کے ساتھ ہمارے مختلف رابطے رہے ہیں، جناب کنور دلشاد صاحب. کنور دلشاد کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں فیصل واؤڈا کا کیس کمزور ہوگا. وہ کنور دلشاد صاحب الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری رہ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہے. اور آرٹیکل 1(f) کہتا ہے کہ پارلیمنٹ کا رکن بننے کا خواہش مند شخص سمجھدار ہو، پارسا ہو، ایماندار ہو اور کسی عدالت کا فیصلہ اس کے خلاف نہ ہو. یہاں ایماندار نہیں رہے وہ، اس کے مطلب. اور آئین کا آرٹیکل 62 کہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص پارلیمنٹ کا رکن بننے کا اہل نہیں جو پاکستان کا شہری نہ ہو. تو بہرحال پاکستان کے تو یہ شہری تھے لیکن کسی اور ملک کی شہریت بھی رکھتے تھے. تو اس لیے اس میں دیانتداری کا عنصر آ گیا کہ انہوں نے اس ملک کی شہریت ترک نہیں کی تھی. اور جب سپریم کورٹ نے اپنے آرٹیکل، جب یہ سامنے آئے گا کہ سپریم کورٹ میں، تو وہاں پر یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کو بھی اسی کے تحت نااہل قرار دیا گیا اور تاحیات نااہل قرار دیا گیا. تو اب اگر ان کو 5 سال کی نااہلی دیتے ہیں تو بھی غلط ہے اور اگر تاحیات نااہلی دیتے ہیں تو پھر صحیح ہوگا فیصلہ. لیکن تاحیات نااہلی کے بارے میں اب سوچا جا رہا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک غلط بات ہے کہ ان لوگوں اس کو تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے. ابھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا بھی معاملہ جو ہے وہ التوا میں ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ درست کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات جس میں جو وہ ابھی نندن کے جہاز کے ملبے پہ بندوق لے کے پہنچ جانا، چینی سفارت خانے کے سامنے بندوق لے کے ٹہلنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت ہی احمقانہ قسم کی حرکتیں تھیں. یعنی یہ پی ٹی آئی کے نادان دوست تھے، دانا دشمن نہیں تھے. تو اب پی ٹی آئی، ویسے خیر پی ٹی آئی کو کسی دانا دشمن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے سارے دشمن اس کے مقابلے میں دانا ہے. یہ ساری جو حماقتیں پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جی ہم اب ان کو گھسیٹ رہے ہیں، تو اپنے سیاسی مخالفین کو مسلسل نشانہ بنایا ہوا ہے اور ملک کی جو صورتحال ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. ہم کیا کہیں ہم ان کی کس درجے میں کہاں پر حمایت کریں، یہ ایک مشکل بات ہے. بہرحال جب سپریم کورٹ میں وہ اپنا کیس لے کر جائیں گے تو وہ بہت مشکل ہوگا. اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے بڑی مشکلات وہاں پیدا ہو جائیں گی. اس لیے ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کریں. اور سپریم کورٹ کے اندر اگر سپریم کورٹ ان کو ریلیکسیشن دے گی تو عجیب و غریب سی بات ہوگی کیونکہ 63 کے تحت تو انہوں نے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو نااہل کیا تھا. فیصل واؤڈا نے وزیر اعظم کو فوراً
بتایا کہ بھئی وہ نااہل ہو گئے ہیں اور اب اس سلسلے میں وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جانے کے لیے وہ ان کو کیا کیا مدد ملے گی، کیا وزیر اعظم ان کو مدد کر سکتے ہیں. انہوں نے فون تو وزیر اعظم کو کیا، لیکن وزیر اعظم نے ان کو کیا جواب دیا یہ نہیں معلوم ہو سکا. بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے.